عوام کا خط بے نام سیاستدان، ہم بزرگ، ہم باپ، ہم بھائی، ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں آپ لوگوں کے ہاتھوں تنگ آ چکے ہیں۔ پہلے رات کی تاریکی میں ملاقاتیں کرتے ہو، سچے جھوٹے وعدے لیتے ہو اور دیتے ہو، ہنستے ہو، تالیاں بجاتے ہو، باہر نکلتے ہو اور پھر کچھ عرصے کے بعد آپ سے کام ہوتا نہیں یا آپ کو کام کرنے نہیں دیا جاتا تو پھر روتے ہو، اور روتے بھی ایسے ہو کہ آپ کے رونے کی آواز تک نہیں نکلتی، اور پھر اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے جلسے جلوس کرتے ہوئے، چیختے اور چلاتے ہوئے اپنا رونا ایسے روتے ہو جیسے آپ کو عوام کا بڑا دکھ ہے، حالانکہ آپ رونا اپنی ذات کا رو رہے ہوتے ہیں۔ اپنی گفتگو میں اسلامی ٹچ آپ دیں اور پھر علماء سے کہیں کہ مذہبی جماعتوں کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے۔ علماء سیاست میں مذہب کا نام لیں تو غلط، آپ سیاست میں مذہب کا نام لیں تو درست۔ بار بار آپ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، کبھی اسلامی سلوگن پہ ہمیں استعمال کرتے ہیں، کبھی سیاست نہیں ریاست بچاؤ کے نام پر استعمال کرتے ہیں، تو کبھی مہنگائی مارچ کے ذریعے باہر نکلنے کا کہتے ہیں، کبھی اسلامی ٹچ دکھانے کے لیے ریلیوں، جلوسوں، جلسوں میں نکلنے پر مجبور کرتے ہیں، کبھی امریکہ مخالف خط، کبھی جعلی خط۔ جلسوں میں نعرے ہم لگائیں لیکن حکمرانی کے مزے آپ لیں۔ قرضوں کی دلدل میں ہم نے نہیں آپ نے ملک کو دھکیلا تو قصوروار آپ ہیں، ہم نہیں۔ بینکوں سے قرضے ہم نے نہیں معاف کرائے، آپ نے ہمیشہ اپنی ذاتی قرضے معاف کرائے۔ الیکشن سے پہلے مراعات نہ لینے کا دعویٰ کرتے ہیں اور الیکشن کے بعد اب وی آئی پی کلچر کی عملی مثال بن جاتے ہیں۔ قرضے آپ لیں اور ٹیکس عوام دے، آپ لوگ ووٹ ہم سے لیتے ہیں اور عدم اعتماد اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ لوٹے آپ بنتے ہیں، بدنام ہلکا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو ہلکے کی وجہ سے عزت ملی، آپ خود جھکنے کے بجائے ہمیں جھکانے پر لگ جاتے ہیں۔ کیا ایسا کوئی قانون نہیں بننا چاہیے کہ جب آپ عدم اعتماد کریں تو پہلے ہلکے سے ووٹ سسٹم کے ذریعے ہم سے پوچھیں کہ ہم بھی عدم اعتماد چاہتے ہیں یا نہیں؟ جب ہم عدم اعتماد چاہتے ہوں تب آپ عدم اعتماد کریں۔ عوام کو فیصلہ سازی میں کب شامل کیا جائے گا تاکہ ملک کے حالات ایسے نہ ہوں جیسے آپ نے بنا دیے ہیں؟ آپ لوگوں نے پارٹیوں میں جتنی شخصیت پرستی پر توجہ دی ہے، اتنی عوام پر توجہ کیوں نہیں دی؟ اولادیں آپ کی باہر پڑتی ہیں، ہماری نہیں۔ سرکاری اسکولوں میں آپ اپنے بچے پڑھاتے تو سرکاری اسکولوں کا بیڑا غرق نہ ہوتا، سرکاری اسکولوں کا سسٹم بہتری کی جانب گامزن ہو سکتا تھا۔ آئیں عہد کریں، آئیں عہد کریں، آئیں قانون بنائیں، سیاستدانوں کی اولاد سرکاری اسکولوں میں پڑھے گی۔ آئیں قانون بنائیں۔ عوامی جلسے وہی منعقد کر سکتا ہے جس کے اپنے تمام بچے بھی جلسوں میں شریک ہوں۔ شدید گرمی میں ہونے والے جلسوں میں ہمارے بچے پسینہ بہائیں اور آپ کے بچے اے سی میں کمبل اوڑھ کر سوتے رہیں۔ سردی میں ہمارے بچے ٹھنڈ سے مار کھائیں اور آپ گرم کمروں میں سوتے رہیں۔ حلقوں میں لڑائیاں آپ کی وجہ سے ہوتی ہیں، ہماری وجہ سے نہیں۔ ہر گاؤں، ہر قصبے، ہر شہر، ہر تحصیل، ہر ضلع میں آپ نے اپنے جاننے والوں کو حد سے زیادہ نواز دیا ہے۔ ہمیں وہ آپ کا نام لے کر بلیک میل کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ تھانے کچہری میں آپ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے نہیں۔ ڈی سی آپ کے، اے سی تحصیلدار، حتیٰ کہ پٹواری بھی آپ کے، ڈی پی او آپ کے، آر ٹی او آپ کے۔ آئیں عہد کریں، سرکاری ملازمین ایم پی اے، ایم این اے اور وزراء کے حکم پر نہیں لگائے جائیں گے بلکہ ان کی تقریری قابلیت کی بنا پر عمل میں لائی جائے گی۔ بجلی آپ کو مفت ملتی ہے، علاج آپ کا مفت ہوتا ہے، تو پھر عوام کا علاج کیوں مفت نہیں ہو سکتا؟ جو سہولت آپ کو ملتی ہے وہ ہمیں دستیاب کیوں نہیں؟ کرپشن آپ کے چیلے کرتے ہیں، ہم نہیں۔ ٹیکس چور آپ کے یار ہیں، ہم نہیں۔ اچھی تجارت، اچھی حکومت کی طرف کب آؤ گے؟ جن درختوں کے نیچے بیٹھ کر سایہ لیتے ہو، جن کے پھل کھاتے ہو، جن سے آکسیجن حاصل کرتے ہو، ان کی اچھی دیکھ بھال کیوں نہیں کرتے؟ ووٹ بھی ہم سے لیتے ہو، مارتے بھی ہمیں ہی ہو۔ ہمارے پاس پینے کو صاف پانی نہیں، علاج کے لیے معیاری استعمال نہیں، معیاری سڑکیں نہیں، ٹرانسپورٹ نہیں۔ عوام کے خلاف کب تک پولیس کو استعمال کرو گے؟ پولیس وہیں رہتی ہے لیکن پولیس کو استعمال کرنے والے بدلتے رہتے ہیں۔ سیاست میں آ کر بھی اپنے کاروبار کو وسعت دیتے ہو، ہمارے کاروبار کمزور کرتے ہو۔ یہ ہمارا قصور ہے کہ ضرورت کی کزن ہوتی ہے، کم ظرف ہم ہیں اور صاحب ظرف آپ۔ عامریت کو آپ نے ہمیشہ خوش آمدید کہا، ہم سے کبھی آپ نے نہیں پوچھا
کہ हम आवाम क्या चाहते हैं। आप भारत से दोस्ती करें, इनके बच्चे हमारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ें, हमारे बच्चे इनके यहाँ पढ़ने के लिए जाएं, नमक वो हमारा खा सकते हैं तो हम इनकी गायें सस्ते दामों क्यों नहीं खरीद सकते। आखिर में इतना ही कहूँगा, आप में अच्छी नीयत और एहसास जिम्मेदारी की कमी है। झूठे वादों की बिना पर पुर उम्मीदें हमें लगवाते हो, आप धोखा हमें देते हो। जिस मुल्क के मजदूरों की कम से कम तनख्वाह 18 या 20 हज़ार हो, वहाँ मुझे इस कलीली रकम में एक छोटे घर का बजट बनाकर दिखाएं। शायद अवाम को आप इस शेर की मानंद ही समझते हैं। मैं खुद में बुराइयां ढूंढता रह गया। उसने जब कहा था तू मेरे लायक नहीं,